السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بہت سارے لوگ محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک محرم سے لے کر کے کچھ محرم تک روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ 10ویں محرم کو، یعنی جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ خیر، جو لوگ محرم الحرام میں روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت دی ہے، بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی میں آپ کے سامنے آج سناؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ محرم شریف کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں نیت کیسے کرنی ہے، اور جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت ہمیں نیت کیسے کرنی ہے، آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں یہ باتیں پیش کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستوں دیکھیں، پہلے آپ کو جو لوگ محرم شریف میں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نیت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم اور کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ محرم کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ آگے کتابوں میں آتا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10ویں محرم، یعنی جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورے کے دن خود بھی روزہ رکھا، اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے نا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 656 حدیث نمبر 2004 پر موجود ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے دوستوں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا گویا کہ 1 سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک 1 سال کے گناہوں کو آپ کے معاف کر دے گا۔ اس روزے میں اتنی برکت اور اتنی فضیلت موجود ہے۔ اور محرم کے روزے رکھنے کے تعلق سے صرف ایک حدیث پاک نہیں ہے، بلکہ بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں محرم الحرام کے روزے رکھنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوم عاشورہ، یعنی جسے 10ویں محرم کہا جاتا ہے، اس روز آپ کو روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک نہیں رکھ پائے ہیں تو کم از کم آپ یوم عاشورہ، جسے 10ویں محرم کہا جاتا ہے، اس دن آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اور جو لوگ 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ یا تو وہ 9ویں محرم کے روزے کو شامل کر لے، یا پھر 11ویں محرم کے روزے کو شامل کر لے۔ صرف 10ویں محرم کے روزے کو نہ رکھے، چونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ صرف اور صرف 10ویں محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اب آئیے آپ کو نیت کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں نیت اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی دل میں پختگی کر لینا اور زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، زبان سے مان لینا، اسی کو نیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دل میں پختگی کرنا، دل میں ارادہ کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ زبان کے ذریعے سے نیت نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ دل میں یہ احساس کر لیے ہیں، یہ پختہ ارادہ کر لیے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو آپ کا وہی نیت کام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں محرم الحرام کے اس سنت روزے کو رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں، بس آپ دل میں ارادہ کر لیں کافی ہے۔ لیکن آپ زبان کے ذریعے سے بھی اقرار کر لیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ اگر آپ زبان کے ذریعے سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طور پر نیت کریں کہ یا اللہ میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرمانا۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، اور زیادہ اس میں
کچھ بھی ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں روزہ کھولنے کی دعا کے بارے میں۔ دیکھیں دوستوں، روزہ کھولنے کی کوئی خاص دعا محرم الحرام کی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ بتائیں گے کہ بھائی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا روزہ اس طور پر کھولنا آپ کو پڑے گا، تب آپ کا روزہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا روزہ ہو یا 11ویں تاریخ کا روزہ ہو یا 1 تاریخ کا روزہ ہو، کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ یہ دعا ضرور کریں اپنی زبان سے کہ یا اللہ میں نے اس روزے کو رکھا ہے، جتنی بھی بلائیں، جتنی بھی مصیبتیں آنے والے سال میں ہم پر آنے والی ہوں گی، وہ ساری مصیبتیں اس روزے کے توسل سے دور عطا کر دے، ٹال دے، ٹھیک ہے۔ یہ سب دعائیں کر کے آپ جو ہے روزہ کھول سکتے ہیں۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔